لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کے والد کا قصہ بھی بیان کیا. اور ایک طبعی محبت اور تعلق جو کسی بھی شخص کو اپنے والد سے ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے والد سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جن لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو ایک رائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ اللہ کے رسول پیسے لے کے ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اور ان کی نظر اکانومی پہ چلی گئی کہ ہمارے معاشی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. ایک رائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو یہ ہمیں قتل سے کم نہ کرتے، اس لیے انہیں قتل کر دیا جائے. اور تیسری رائے جو سب سے زیادہ سخت تھی وہ سعد رضی اللہ عنہ کی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آگ میں ڈال دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور آخر پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے دل ہر طرح کے ہیں. کچھ لوگ اتنے نرم دل کے ہوتے ہیں جیسے پانی، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں سختی آتی ہے جیسے پتھر. اور ساتھ آگ کا عذاب تو بس اللہ ہی کا حق بنتا ہے، وہ دے اگر کسی کو دے، باقی مخلوق کسی کو آگ میں ڈالے یہ روا نہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں کی طبیعتیں انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں، نوح کی طرح. عمر تمہاری طبیعت ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار ان کافروں کا ایک گھر زمین میں سلامت نہ رہنے دے، سب کو برباد کر دے، مٹا دے. اور فرمایا ابوبکر تمہاری طبیعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے کہا کہ اے پروردگار چھوڑ دے انہیں، جو عذاب تو نے ان پہ بھیجا ہے اسے واپس لے لے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے جنہوں نے کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ گرفت فرمائیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اللہ اگر انہیں آپ معاف کر دیں تو معاف کرنا آپ کی شان کے مطابق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو طبیعت تھی اس میں محبت کا غلبہ تھا. ہر ایک کے ساتھ نرمی، ہر ایک کے ساتھ شفقت، اپنے خاندان کا خیال، اپنے والد کی محبت، یہ سب چیزیں اس میں شامل تھیں. والد کا رویہ اتنا سخت تھا کہ اس سے کہا واہ جتنی ملیہ دور ہو جا میری نظروں سے، نکل یہاں سے. اور بیٹے کا رویہ یہ تھا
کہ انہوں نے کہا یا ابت میرے والد، میرے ابا، سلام علیک، اللہ کی سلامتی آپ پہ نازل ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے معافی کی درخواست پیش کرتا ہی رہوں گا کہ اللہ آپ کو توحید کی دولت سے نوازے اور شرک کی گندگی سے آپ نکلیں۔ چنانچہ وہ اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اے رب میرے والد کی مغفرت کر دے۔ فلما تبین لہ، اللہ نے کہا یہاں تک کہ ہم نے اسے کہا کہ دیکھو تمہارے والد یہ میرا دشمن ہے، بت فروش ہے، لوگوں کو پجاری بناتا ہے، اور جب انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ میرا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ اپنے والد کو چھوڑ چکے، بیزار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خاص دوستی جو اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اگر ابراہیم نہ ہوتے تو میرا حصہ تھا، میرے ساتھ ہوتی۔ وہ ایک اور نوع ہے جسے محدثین نے واضح کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو مجرم ایسے تھے جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام درخواست پیش کرتے رہے، قرآن میں دو مختلف مواقع پر آئے ہیں۔ ایک مجرم ان کے والد، اور دوسرا مجرم وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان دونوں مجرموں کے بارے میں اللہ نے کہا مجھ سے کہتے رہے کہ اللہ انہیں بخش دے، معاف کر دے، چھوڑ دے، درگزر کر۔ اور دونوں مواقع پہ والد کے متعلق اللہ نے فرمایا ہم نے اسے واضح کر دیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ جو دوسری قوم تھی اس کے بارے میں خدا نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم ہم نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تیرے پروردگار کا فیصلہ یہ ایسا ہے جو اب تبدیل نہیں ہوگا۔ آتیم عذاب غیر مردود، اب ہم ایسا عذاب ہم نے بھیجا ہے جو کسی صورت واپس نہیں پلٹ سکتا۔ ان ابراہیم لحلیم، اور ہمارا بندہ ابراہیم بڑے نرم دل کا تھا، بات بات پہ رو دیتا تھا، آہیں بھرتا تھا، منیب، اور اس کا دل ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا، بالکل پاک دل لے کے آیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بغیر ضرورت کے بیان نہیں کرنی چاہیے، قرآن و حدیث جتنا بھی ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں، بالکل سچ ہے، لیکن اگر لوگوں میں بیان کیا جائے تو لوگوں کی ذہنی سطح اس حد تک پہنچ نہیں سکتی، نتیجہ یہ کہ لوگ اپنے ایمان کو برباد کر لیں گے۔ اس لیے فقہاء اور محدثین جب ان مقامات پہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بغیر ضرورت کے ان چیزوں کو بیان نہ کرو۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن اس بات کو الاپتے رہنا، راگ بنا لینا، ہر وقت یہی کہتے رہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح ہی بشر تھے، ہماری طرح ہی بشر تھے۔ ارے بھئی وہ بشر ضرور تھے لیکن ہماری اور آپ کی طرح کے نہیں تھے، وہ تو سید الکونین تھے۔ جو آدمی ہر ہفتے یہ سنے گا کہ وہ ہماری تمہاری طرح کے ایک انسان تھے، نتیجہ یہ کہ ذات اقدس کی گرامی مرتبت کی جو قدر اور وقت مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اسے ٹھیس لگتی۔ باپ، بیٹا، بڑا بھائی، چھوٹی بہنیں، اللہ نے ہر ایک کا مرتبہ رکھا ہے اور ہر ایک کے متعلق واضح کر دیا ہے کہ تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام بشری ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا یہ کہ آدمی ہر وقت ہر جمعے کو یہ تقریر کرے کہ وہ بھائی بشر تھے، بشر تھے، مانا بشر تھے، قرآن نے کہہ دیا، لیکن بار بار اس بات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں جو احترام اور مرتبہ ہے اسے کم کر دے گا۔
قرآن میں آیا وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، پیشانی پہ شکنیں ڈالنی اور منہ ایک طرف کو پھیر لیا، اس لیے کہ ایک اندھا آپ کے پاس آ گیا تھا، اس کے پاس ایک اندھا آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے مکہ کے بڑے سرداروں کو، اور ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ آگے، انہیں کیا پتا کیا مجلس ہے، کیا بات ہو رہی ہے، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرتے رہے میری بات سنیں میری بات سنیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ شکنیں آ گئی کہ کیا مشکل پیش آ گئی ہے اس کو، میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو بہت دنیا اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ اور آپ نے چہرہ مبارک کی ایک طرف پھیر لیا، اللہ نے فرمایا ان جاءہ الأعمى، اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا تھا، اور اگر آپ اسے سمجھاتے لعلہ یزکا، شاید وہ آدمی نابینا اس کا تزکیہ ہو جاتا، پاک ہو جاتا، وہ یذکر، آپ اسے سمجھا دیتے، فتنفعہ الذکرى، تو سمجھانا اس کو نفع دیتا، اور وہ جو آئے ہیں آپ کی طرف سے منہ پھیر دیتے ہیں، وہ جو آپ کو سننا نہیں چاہتے آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، جب بھی ابن ام مختوم تھے تو فرماتے تھے آتبنی فی، یہ وہ آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑ گئی، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو بار بار بیان کرنا، ان آیات کو لوگوں کے سامنے لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خاتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو انہیں کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کو بار بار لوگوں کے سامنے لائیں، سوائے اس کے کہ دل میں قدر اور وقت کم ہوتی ہے۔ حکمت کی باتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جب اپنے مرتبے کا آدمی ہو، بڑا ہو، کبھی بھی عام لوگوں کے سامنے اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح لوگوں کے دلوں سے بڑوں کا روب اٹھتا چلا جائے گا تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ایڈمنسٹریشن قائم نہیں رہے گی، کوئی ادب قائم نہیں رہے گا، طریقہ قائم نہیں رہے گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ سی ڈی اے کا چیئرمین آیا تھا میں نے اسے ایسی سنائی، فلانا آدمی آیا تھا ہم نے اسے یوں سنی۔ ارے بھائی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو سو کیا ہو، آپ جتنے بھی حق کو ہوں، لیکن اس کا چھوٹا عملہ جب سنے گا نا تو چھوٹے آپس میں بات کریں گے کہ یہ چیئرمین ہے، اس کی یہ وہ کترا کی ہے، دو ٹکے کے لوگ اس کو جوتے مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ کام دنیا کے بگڑ جائیں گے۔ تنہائی میں گئے، جا کر سمجھائے، خط لکھتے، لوگوں کے سامنے کہے، ادب اور احترام کے ساتھ کہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بات سنی جائے گی، اور اگر وہ یہ کہے کہ ایسے اور ایسے تو پھر بات نہ کوئی سنتا ہے اور نہ اصلاح ہوتی ہے۔ یہ حدیث سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق آئی ہے، ہر جگہ بات کرنے کی تھوڑی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب تم لوگ جاؤ گے شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو وہ معذرت کر دیں گے اور وہ کہیں گے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا تھا درخت کھانے سے اور میں نے کھا لیا۔ 1.5 صفحے کی تقریباً حدیث ہے، بہت طویل ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، فلانے کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور کہو گے سماک اللہ عبدًا شکورا، اللہ نے قرآن میں آپ کا نام رکھا ہے، میرا بڑا شکر گزار بندہ، آپ چلیے اللہ سے کہ یہ حساب تو شروع ہو، عذاب آیا ہوا نہیں ہوگا حساب شروع، وہ کہیں گے جاؤ۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر چکا تھا اور میں آج نہیں پیش ہو سکتا۔ اللہ کا روب، اللہ کی عزت، اللہ کا جلال بڑی چیز ہے۔ ایسے ہی نہیں لوگ جتنی معرفت خدا کی حاصل تھی اتنا ہی تھر تھر کانپتے تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں آیت پڑھی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب لوگوں سور پھونکا جائے گا اور وہ دن بڑا سخت ہوگا علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں کے لیے تو خاص طور پہ بڑی مشکل پیش آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا چیخ ماری، گر پڑے اور نمازیوں نے نماز توڑ کے اٹھایا، انتقال ہو گیا۔ اللہ کی معرفت انسان کو بہت اوپر پہنچا دیتی ہے، وہ پھر ان حقائق کو دیکھتا ہے جنہیں ہم سنتے ہیں۔
جو حقائق ہم پڑھتے ہیں ان حقائق کو دیکھتے ہیں، اور جو حقائق ہم سنتے ہیں وہ اس سے گزرتے ہیں۔ بڑا فرق ہے پڑھنے اور سننے میں، اور بڑا فرق ہے سننے میں اور گزرنے میں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور تم کہو گے کہ حضرت آپ اللہ سے درخواست کریں، تو کہیں گے میرے والد کو دیکھو، میں نے ان کے بارے میں کہا تھا نا، اور وہ بچھو کی صورت میں ان کا والد لوگوں کے پاؤں میں آ رہا ہوگا، نہ مرے گا نہ اس کی جان چھٹے گی، ذلیل ہو کے رہ جائے گا قیامت میں، اور کہیں گے کہ اس سے زیادہ ذلت کسی آدمی کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا باپ بچھو بنا کے لوگوں کے پاؤں میں ڈال دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، کئی جگہ محدثین نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ بغیر ضرورت کے سنانی نہیں چاہیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے اور رتبے میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک اگرچہ یہ ہے کہ اسے وہ طالب کا انتقال کفر پہ ہوا، لیکن اس بات کو بغیر ضرورت کے نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حال تھا ادب اور احترام کا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لائے، ابن ابی قحافہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے، بعد میں پہلے چل کے ان کے گھر گئے اور کہا ابو بکر کے والد آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، حق تو میرا بنتا تھا کہ میرے والد میں اپنے باپ کو لے کے آپ کی خدمت میں بیت اللہ میں حاضر ہوتا، یہ کیا غضب ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے؟ آپ نے کہا نہیں ابو بکر، میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہارے والد اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید بگلے کی طرح ہو چکے تھے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں ایسے جیسے بگلے کے سفید ہو جاتی ہے، یعنی سفیدی کی مثال دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بدل دیجئے، تبدیل کر دیجئے۔ اتنی عمر ہو گئی تھی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا، انتقال ہو گیا، اور والد ابھی بھی زندہ تھے، بڑی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ جب باہر نکلے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمایا ابوبکر کس بات کا رونا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میرے والد کی بجائے کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور اسلام لے آتے، آپ کو کتنی خوشی اس سے ہوتی، میری اس خوشی سے زیادہ مجھے آپ کی اپنی خوشی اچھی لگتی ہے۔ اگر ابو طالب زندہ ہوتے اور اسلام قبول کرتے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، والد کے اسلام کی خوشی ہے لیکن اصل چیز آپ کی خوشی۔ اس لیے جو لوگ غیر محتاط ہیں اور ابو طالب کی کفر کی بات کرتے رہتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ بھئی ایک چیز ہے تو ہے، آپ کا مسلک جو کچھ بھی ہے اس کو بار بار بیان کرنے سے سرکار کی نسبت جہاں جڑی ہوئی ہے وہاں احتمال ہے کہ ٹھیس پہنچے، اور خدا نہ خواستہ ایمان اپنا ضائع کر دے تو فائدہ کیا۔ یہ جو بچھو کی صورت جس وجہ سے یہ حدیث سنائی، اس پہ ملا صدرہ نے بڑی اچھی چیزیں لکھی ہیں۔ ملا صدرہ کی کتابیں اب کہاں ہوتی ہیں، کون پڑھتا ہے، لیکن ملا صدرہ نے اس پہ لکھا ہے، اور یہ ہمارا مسلک ہے کہ انسان کے جو کچھ اندر ہوتا ہے مرنے کے بعد روح وہی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اچھی طرح میرے بھائی آج سن لو، اچھی طرح کان کھول کے سن لو کہ انسان کی روح اپنی حیثیت میں نہیں رہتی، اگر اندر یہ غالب ہے اکڑ اور اندر یہ غالب ہے میں بہت کچھ ہوں، تو اس کی روح مرغے کی صورت میں تبدیل ہو جاتی، اور اگر اندر بے حیائی غالب ہے کہ ہر جگہ منہ مارنے کا موقع مل جائے، تو قیامت میں اللہ کے یہاں سور کی شکل میں یہ روح آئے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق آ گیا نا کہ بچھو کی صورت میں، اور اگر کسی کے اندر اپنے رشتہ داروں کی دشمنی غالب ہے، سگے حقیقی بیٹے کو کہتا ہے کہ دور ہو جا میری نظروں سے، قیامت کے دن بچھو کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر حوث غالب ہے تو کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر اس انسان میں نفرت غالب ہے تو سانپ کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، اور قیامت کے دن ہم سب پردے چاک کر دیں گے، اب جس کو جو صورت پسند ہے اسی پہ قیامت میں اٹھے گا۔
روح مست ہو جائے گی. روح پاک کرو، روح کو صاف کیجیے. اگر روح کی پاکیزگی حاصل نہیں ہے، یہ مسئلہ کہیں نہیں سنیں گے آپ. یاد رکھیے، روح اگر پاک نہیں ہے تو حشر بڑا برا ہوگا. وہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، لوگ اسے پاؤں میں کچلیں، روندیں اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی متکبر اور مغرور ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو چیونٹیوں کی صورت میں ان کو اٹھائے گا اور لوگوں کے پاؤں تلے چھوڑ دے گا کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج لوگ تم پر پاؤں رکھ رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہو، نہ مرتے ہو نہ عزت کی زندگی تمہیں مل رہی ہے. یہ قیامت میں ہوگا، صحیح احادیث میں آیا. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے یہاں کس صورت میں اٹھوں گا. پاک روح جو اللہ کے یہاں مومن کی صورت میں پیش ہوگی، وہ شخص ہے جس نے دو چیزوں کو قابو اور کنٹرول کر لیا، ایک غصے کو اور ایک جنس کو. جو آدمی غصے کو تھام لیتا ہے، غصہ قابو میں کر لیتا ہے، وہ آدھا 50% کامیاب ہوا یا 33% کامیاب ہوا. 33% جنس کا اور 33% بندر کا حصہ ہے. قیامت میں لوگ بندروں کی صورت میں اٹھیں گے. یہ بندر کیا ہے؟ یہ بندر در حقیقت اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے اور کرتا حرکتیں بے وقوفی کی ہے. اس لیے یہ زوم کہ میں اپنی عقل کی بنا پہ لوگوں کو دھوکہ دے دوں گا، عقل سے بینک میں فراڈ کر لوں گا، عقل سے میں اپنی حکومت چلا لوں گا، لوگوں کو کیا کرنا ہے، لوگ ایسے ایسے ایسے، اور میں عقل سے لوگوں کو دھوکہ دے دوں. یہ تین چیزیں حکماء نے بنیادی طور پر لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں عقل، جنس اور غصہ، تین چیزیں اعتدال پہ آ جائیں، اللہ کیا مسلمان اسلام اس کے مطابق اٹھے گا جو اس کا عقیدہ تھا. اور اگر ان تین چیزوں میں سے ایک میں بھی کمی رہ گئی تو پھر انجام سوچ. جس بکھیڑوں میں ہم پڑے رہتے ہیں نا، نکلنا چاہیے اس سے. یہ جماعت اور وہ جماعت اور فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ. بھائی اگر ہم ہی انسان کی صورت میں نہ اٹھے قیامت میں تو کیا لینا اور کیا دینا. اگر ہم ہی اللہ کے انسان پیدا نہ ہوئے اور دوسرے جان میں جا کر روح بگڑ گئی اور مست ہو گئی تو کس کا کیا نقصان اور کیا نفع اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اس لیے اپنے تزکیے پہ زور دے کہ میں کیسے انسان بنوں، غصے کو کیسے قابو میں لاؤں، جنس کو کیسے قابو میں لاؤں. عقل مجھے اللہ نے زیادہ دے دی عام لوگوں سے، تو اس عقل کی بنیاد پہ لوگوں کو دھوکہ نہ دوں، لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤں، لوگوں کو اپنے سے کم کر تصور نہ کروں. لوگ بھی میرے جیسے ہیں. فیصلہ تو موت کرے گی. اس لیے فلاسفہ جو بار اس پر لاتے ہیں نا، اور صوفیہ جو بار اس پر لاتے ہیں، وہ یہی چیز. ملا صدرہ نے لکھا ہے کہ محقق دبانی جو بڑے ائمہ میں سے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اپنے استاد سے سنا کہ ایران میں ایک شہر کے گرد و نواح میں کوئی آدمی رہتا تھا، اور محقق دبانی فرماتے تھے کہ میرے استاد رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے آیا تو میرے استاد کو لوگوں نے بتایا اس کا حال اور کہا یہ فلاں بزرگ کی خدمت میں گیا تھا، اور انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ تمہیں نظر کچھ نہیں آتا، یہ دروازہ بند رکھا کرو. اس سے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا گدھے کو اندر لے آئے. اس خادم نے کہا حضرت وہ تو اچھا خاصا انسان ہے، گدھا کہاں سے؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں، لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو میں نے تو اسے گدھا ہی دیکھا تھا. چلا گیا. تو اس سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے شما چیکو، تم اس بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ کہ تو بھی بینی وہ چیز جو تو دیکھ رہا ہے آنکھوں سے حقیقت نہیں، حقیقت اس کی یہ نہیں ہے. ممکنم، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں حقیقت آنا، حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، اللہ کی آخرت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو منقطع کیا ہوا ہے. اس لیے میں نے تو دیکھا گدھا آ رہا ہے، مجھے تو انسان نہیں نظر آیا.
جب آنکھیں دل کی کھلتی ہیں نا پھر یہ حقائق واضح ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آپ کو اچھی طرح دیکھتے ہیں. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ جو سینوں میں دل ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یہ سینے میں دل کی آنکھیں جب کھلتی ہیں تو ہر چیز اپنے حقیقت پہ نظر آتی ہے. اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں ان تین جذبوں کو کتنا قابو میں لا سکتا ہوں، کتنی عقل، کتنا جنس اور کتنا غصہ مطلوب ہے. اگر آدمی مغلوب ہوا تو قیامت میں پھر اللہ ہی جانے اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا. یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہے، افسوس کے نام پڑھتے ہیں، نہ بیان سنتے ہیں، نہ کرتے ہیں. اپنی فکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اس نماز کو قائم کرے. یہ نماز اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ذکر کرے، عبادت کرے. پچھلی مرتبہ آپ کو خیال ہوگا کہ عبادت کی بات آئی تھی، اپنی شخصیت کیسے اس کا تزکیہ ہوتا ہے یہ دوسرا اس سلسلے میں بیان یا بات کی. تیسری بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے. 4-5 یہ جو بیانات ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں ذرا خیال کیجئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق.